السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں تسکین ظفر اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عبداللطیف آفریدی کے قتل کی مذمت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے صنعتوں کو اپنی برآمدی ضروریات پورا کرنے کے لیے خام مال کی درآمد کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ سینٹ نے آج 2 قراردادیں منظور کیں جس میں یونیورسٹی کے طلباء کو اسلامی تعلیم دینا لازمی قرار دیا گیا۔ بیلجیم کا ایک پارلیمانی وفد ایک ہفتے کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون اور عوامی سطح پر رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈاووس میں ہیں۔ پاکستان اور ایران نے تجارت کے فروغ کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھارتی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے نئے اراضی قوانین کے تحت کشمیر کے لوگوں کو ان کی اراضی سے بے دخل کرنے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے کانگو میں گرجا گھر پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور آج برسبن میں آسٹریلیا کی خواتین نے 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا۔ بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب، اس کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے، جس کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے مہلک مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ تربیت یافتہ صحت محافظ بچوں کو ان کے گھروں پر قطرے پلانے کے لیے اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان نے پولیو کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور پولیو کا وائرس اب صرف خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے چھوٹے حصے تک محدود ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی مرکز کے رابطہ کار ڈاکٹر شہزاد بیگ نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے دوران زیادہ خطرے والے اضلاع کو ترجیح دی جائے گی۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح پنجاب کی تمام اضلاع میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے ظفر اقبال سے۔ اس مہم کے دوران صوبہ بھر میں 2 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ تقریباً 2 لاکھ پولیو ورکرز شریک ہوں گے۔ حکام نے پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی انتظامات کیے ہیں، جبکہ والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پولیو کارکنان کے ساتھ تعاون کر کے مہم کو کامیاب بنائیں۔ سندھ میں پولیو مہم کے حوالے سے ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ کی یہ رپورٹ۔ ملک کے باقی حصوں کی طرح سندھ میں بھی انسداد پولیو کی 7 روزہ مہم آج سے شروع ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے باعث کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے 16 اضلاع میں یہ مہم 23 جنوری کو شروع ہوگی۔ آج لاڑکانہ، سکھر، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص ڈویژنوں میں انسداد پولیو مہم شروع ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 28 اضلاع میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق آج سے شروع ہونے والے 3 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 60 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے خلاف قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 22,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو وائرس کے خلاف قطرے پلائیں گی۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے پولیو ٹیمیں بس اسٹاپوں، ریلوے اسٹیشنوں اور افغان مہاجر کیمپوں کے علاوہ دیگر عوامی مقامات پر بھی موجود رہیں گی۔ صوبے بھر میں پولیو ٹیموں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بلوچستان میں شروع ہونے والی 3 روزہ انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب مرزا سے۔ صوبہ بلوچستان میں 7 روزہ انسداد پولیو ویکسینیشن مہم کا باقاعدہ افتتاح آج چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا۔ آج سے شروع ہونے والی 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں صوبے کے 34 اضلاع کے 5 سال سے کم عمر کے 25,99,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 11,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔
गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के राब्ता कार साबिर हुसैन ने एक बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,52,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत ने मुहिम के लिए 1500 से ज्यादा टीमें तश्कील दी हैं। EPI के सूबाई दफ्तर में सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेशावर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दहशतगर्दी के इस वाक़े में मुलव्वस मुजरिमों को सख्त सजा देनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सीनियर वकील की खिदमत को शानदार खिराजी अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अब्दुल लतीफ आफरीदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुजरिमों को कानून के तहत सख्त सजा देनी चाहिए। अब्दुल लतीफ आफरीदी को आज पेशावर हाईकोर्ट के हाईकोर्ट बार रूम में एक और वकील ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इत्तलात और नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बारूम के अंदर इस किस्म का जालिमाना फेल खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की संगीन सूरत हाल को जाहिर करता है। जमहूरियत, आइन और कानून के लिए उनकी जिद्दोजहद को खिराजी अक़ीदत पेश करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि अब्दुल लतीफ आफरीदी मजलूमों की आवाज़ और एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और सोगवार ख़ानदान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला दे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया। उन्होंने एक बयान में वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह दे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अब्दुल लतीफ की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपाल में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों नेपाल के अवाम के साथ हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सनतों की बरामदी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाम माल, फाजिल पुरज़ात और मुताल्लिक़ा सामान की दरामद के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि बरामदी सनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़रा और मुशीरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के हवाले से जाली और मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। उन्होंने आज एक ट्वीट में ज़राए इब्लाग से कहा कि वो अफवाहों की खबरों को तौर पर पेश न करें। सेनेट का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में फिर शुरू हुआ। ऐवान में आज आइन और मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक 13 बिल पेश किए गए। ऐवान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी बिल मजरिया 2021 की मंजूरी दी। ये बिल सेनेटर मोहसिन रजा ने पेश किया। 26 अरकान ने बिल के हक में और 20 ने उसके खिलाफ वोट दिया, जबकि 2 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है जिसके तहत पाकिस्तानी जामियात के तलबा को कुरान पाक के तर्जुमे, तजवीद और तफसीर के साथ तदरीस की सिफारिश की गई है, जबकि कुरान की तालीम इम्तिहानात का हिस्सा नहीं होगी और न ही उसके इजाफी नंबर दिए जाएंगे ताकि
طلبہ کی توجہ قرآن کریم کی تعلیمات کے حصول اور اس پر عمل کرنے پر مرکوز رہے۔ ایوان نے ایک اور قرارداد منظور کی جس کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نئی نسل کے ذہنوں میں راسخ کرنا اور اس کی پیروی کی ترغیب دینا ہے۔ متفقہ طور پر منظور شدہ ایک اور قرارداد میں ایوان نے پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی غیر ملکی کرکٹ ٹیموں کی سیکیورٹی کے حوالے سے سڑکیں بند کرنے سے بچنے کے مختلف طریقوں کی سفارش کی۔ ایوان نے سفارش کی کہ حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان اور کراچی کے اسٹیڈیمز کے قریب بین الاقوامی معیار کے ہوٹل تعمیر کرائیں جو کھلاڑیوں اور ٹیم حکام کے لیے اسٹیڈیم کے بالکل قریب ہوں۔ پاکستان نے پرامن ماحول اور دوستانہ اور ترقی یافتہ دنیا کے قیام کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بیلجیم کے پارلیمانی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جو ایک ہفتے کے دورے پر آج اسلام آباد پہنچا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ بیلجیم اور پاکستان کے درمیان جمہوریت، اجتماعیت اور اعتماد کی بنیاد پر گہرے تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سمندری معیشت کو یورپی یونین اور اس کی تکنیکی اور مالی معاونت سے ترقی دینے کی خواہش کو بھی اجاگر کیا۔ اس موقع پر بیلجیم پاکستان پارلیمانی دوستی گروپ کی چیئرپرسن سینیٹر ایلیزیا کلیز نے دنیا کو پاکستان کے حقیقی موقف سے آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا جس نے مستحکم اور پرامن قوم بننے کے لیے تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں ترقی اور عوامی سطح پر روابط کے قیام کے لیے پارلیمانی تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہیں جہاں وہ آج شروع ہونے والی عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خارجہ اجلاس میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حقائق کے تناظر میں معاشی اور سماجی اثرات اور علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وہ موسمیاتی تبدیلی، خوراک اور توانائی کے تحفظ، مہنگائی کے دور میں سماجی خدشات اور سست روی معاشی سرگرمیوں کے مسائل پر ترقی پذیر دنیا کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین میں بھی ملاقاتیں کریں گے جن میں سیاسی رہنما، کاروباری شخصیات، عالمی اداروں کے سربراہ، میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہیں۔ پاکستان اور ایران نے تجارت کے فروغ کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یادداشت پر پاکستان کے تجارت کے ترقیاتی ادارے اور ایران کے تجارت کے فروغ کے ادارے نے آج کراچی میں دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ایران کے قونصل جنرل حسن نورین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر تصدیق شدہ نتائج کے حوالے سے ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حیدرآباد، جامشورو، دادو، ٹنڈو الحیار، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، بدین، ٹھٹا اور سجاول سمیت حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع میں بھاری اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ کراچی شہر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق باقی جماعتوں کے مقابلے میں آگے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملیر، لیاری، ماڑی پور اور ضلع گربی کے علاقوں میں بیشتر یونین کمیٹیاں جیتی ہیں، جبکہ صدر ٹاؤن میں پاکستان تحریک انصاف اور ضلع وسطی میں جماعت اسلامی کو سبقت حاصل ہے۔ پاک فضائیہ نے ایئر وائس مارشل رینک کے 2 افسروں کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق ایئر وائس مارشل عبد المعید خان اور ایئر وائس مارشل غلام عباس گھمن کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے اراضی کے نئے قانون کے تحت کشمیریوں کو اپنی زمینوں سے جبری بے دخلی کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں انجینئر ہلال احمد وار، خادم حسین اور سید سبت شبیر قمی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں بھارتی ہندوؤں کو آباد کرنے کے لیے کشمیری مسلمانوں کو ان کی اراضی، گھروں اور دیگر املاک سے محروم کر رہی ہے۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں فسطائی بھارتی حکومت کے سامراجی اقدامات کا نوٹس لے۔ عام آدمی پارٹی اور CPIM کے رہنماؤں ہرش دیو سنگھ اور محمد یوسف
طارق گامی نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تجاوزات کے خلاف مہم کے نام پر غریبوں اور معاشرے کے پسماندہ طبقوں خصوصاً مسلمانوں کو ہراساں کرنے سے پہلے اپنے وزرائی ارکان اسمبلی اور بیوروکریٹس کو تجاوزات سے بے دخل کرے۔ منتخب پنچایت ارکان کی تنظیم آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس نے جموں میں پارٹی کے صدر رانیل شرما کی سربراہی میں ایک اجلاس میں مودی حکومت کی اس مہم کی شدید مخالفت کا اعلان کیا۔ کشمیریوں نے راجوری قصبے میں نئے ظالمانہ اراضی قانون اور مودی حکومت کی دیگر عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ منکوٹ، سدیال، ٹھنڈی کسی اور نینگا نار کے لوگوں نے راجوری کے علاقے منکوٹ میں اکٹھے ہو کر ظالمانہ اراضی کے قانون کی فوری طور پر منسوخی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے خالی کرائی گئی زمین پر بھارتی ہندوؤں کو آباد کرنا ہے۔ ادھر بھارت نے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں شہر کے مرکز میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسروں، جوانوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک ہاؤسنگ کالونی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مودی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل قوانین کے تحت بھارتی فوجی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو مقبوضہ علاقے کے ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی قابض حکام نے انسدادی تجاوزات کی مہم کے نام پر جموں کے متعدد علاقوں میں کئی مسلم خاندانوں کے مکان مسمار کر دیے ہیں۔ ایک سرکولر میں قابض حکام نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو رواں ماہ کے آخر تک سرکاری اراضی سے نام نہاد تجاوزات کو مکمل طور پر ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے رواں ماہ کی 21 تاریخ کو ثانیہ گاؤں کدل کے 33 سال مکمل ہونے پر سول لائنز اور سری نگر کے ملکہ علاقوں میں ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنما انجینئر ہلال احمد وار نے سری نگر میں ایک بیان میں گاؤں کدل کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی قابض فورسز نے یہ قتل عام اس وقت کیا جب کشمیریوں نے اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے 21 جنوری 1990 کو اس وحشیانہ اور ہولناک قتل عام میں 52 بے گناہ اور 69 شہریوں کو شہید اور 250 کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کو ان کے عزم، قائدانہ صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف میں سفارتکاری اور عالمی خدمات کا ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ لیگیسی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں واشنگٹن میں ڈاکٹر لوتھر کنگ کے 31ویں بین الاقوامی خراج عقیدت کے موقع پر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے کانگو میں ایک گرجا گھر پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے ایک بیان میں کہا کہ انطونیو گتریس نے غمزدہ خاندانوں اور کانگو کے عوام اور حکومت سے دلی تعزیت کی۔ انطونیو گتریس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کانگو کے شمالی حصے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے کانگو کی حکومت اور عوام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس سے قبل شمالی صوبے کیف کے شہر کسانڈی میں ایک گرجا گھر میں سروس کے دوران بم حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے شہر نیپرو میں ایک رہائشی عمارت پر روسی میزائل حملے سے ہونے والی اموات کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ ایک عہدیدار کے مطابق ملبے کے بہت بڑے ڈھیر کے نیچے ابھی تک کئی افراد دبے ہوئے ہیں۔ ادھر روس اور بیلاروس میں تمام فوجی ہوائی اڈوں پر مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ ایک بیان میں بیلاروس کی وزارت دفاع نے کہا کہ مشق کا بنیادی مقصد جنگی تربیتی مشنز کی مشترکہ کارکردگی میں آپریشنل صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ سینیگال کے علاقے لاؤگا میں سڑک کے ایک حادثے میں 19 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ چین کے شمال مشرقی صوبے لیاؤ ننگ میں ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکے سے 5 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں تسکین ظفر سے۔ آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج برسبن میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 40 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے اور آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت کے لیے 161 رنز کا ہدف دیا۔ آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 28.5 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ آسٹریلیا کے
फोएबी लिचफील्ड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जिन्होंने 78 रन बनाए और आउट नहीं हुए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अफगान क्रिकेट टीम के साथ सीरीज से दस्तबरदारी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आईसीसी सुपर लीग के मैचों के अलावा एक सीरीज के इनेकाद के लिए राब्ता किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मुसद्दिक़ा ज़राए ने तस्दीक की है कि पीसीबी को अफगान क्रिकेट बोर्ड से एक दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान इस साल मार्च में मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज खेलने के लिए कहा गया है। ज़राए ने यह भी तस्दीक की कि ये एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच दोनों मुल्कों के दरमियान अगस्त में होने वाले आईसीसी आलमी कप सुपर सीरीज के मैचों के अलावा होंगे। इससे कबल तालिबान हुकूमत की तरफ से ख़वातीन पर पाबंदियों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मनसूख कर दी थी। फीफा के नुमाइंदे एंड्रियो वेशकेविच लाहौर पहुंचे हैं, जबकि फीफा एएफसी के मुश्तरका वफ्द के 2 दीगर अरकान भी आज सुबह दारुल-हुकूमत पहुंचेंगे। वो लाहौर में अपने क़याम के दौरान पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी से मुलाकात करेंगे। वफ्द फुटबॉल सरबराह इजलास में भी शरीक होगा, जो कल होगा। एंड्रियो वेशकेविच दुबई में फीफा रीजनल डेवलपमेंट ऑफिस के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान रस्साकशी के बाइस कई साल की गैर फालियत के बाद पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली को तक़वियत पहुंचाने के लिए फीफा और एएफसी को मदद मिलेगी। ऐवान सनत और तिजारत इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद चेस एसोसिएशन और चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर खेल के फ़रोग के लिए मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई। वज़ारत ख़ारिजा के स्पेशल फॉरेन सेक्रेटरी जौहर सलीम ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि खेलों के फ़रोग के लिए कारोबारी तबके का ताउन अहमियत का हामिल है और उम्मीद जाहिर की कि इस अहम मकसद के हुसूल में मुफाहमत की याददाश्त मददगार साबित होगी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा है कि एक फुटबॉल अकेडमी कायम की जाएगी, जिसका मकसद पूरे सूबे के उभरते हुए खिलाड़ियों की तरबियत करना है। ये ऐलान आज लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट प्रोग्राम के तहत क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल यूनिट्स के इफ्तिताह के दौरान किया गया। ये तो थी खेलों की खबरें, और अब तिजारत की दुनिया का अहवाल नईम जुबैरी से। ऑडियो असम्बली ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेज एसोसिएशन के ताउन से कल पायदार तरक्की रिपोर्ट 2022 का इजरा करेगी। रिपोर्ट चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों का जामे जायजा पेश करेगी, जबकि 2030 पायदार तरक्याती अहदाफ पर अमल दरामद में इक़्तिसादी राहदारी के हिस्से को उजागर किया जाएगा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी तस्वीराती नौइयत का अहम मंसूबा है, जिसने पाकिस्तान और दुनिया भर में खासी तवज्जो हासिल की है। सरहद ऐवान सनत और तिजारत के ज़ेर एहतमाम आज चैम्बर हाउस में चीन के लिए बरामदात में इजाफे के उन्वान से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। मुशावरती इजलास की सदारत चैम्बर के सीनियर नायब सदर शाहिद हुसैन ने की। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास का बुनियादी मकसद चीन को बरामदात बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पर गौर करना था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 602 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 39,720 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 105 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 314 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। शाहताज टेक्सटाइल कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा ₹5.90 का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान के हिस्से की कीमतों में ₹251 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर कर्मल की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद ₹225.77 और कीमत फरोख्त ₹230.84, पाउंड स्टर्लिंग ₹276.97 और ₹283.24, यूरो ₹245.69 और ₹250.75, UAE दिरहम ₹61.87 और ₹62.86, जापानी येन कीमत खरीद ₹1.77 और कीमत फरोख्त ₹1.81। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,179 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 1,85,334 मेट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें। और अब सुनते हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक़। उर्दू ज़बान के नामवर शायर और ब्रॉडकास्टर मुनव्वर जमील की आज पहली बरसी मनाई गई।
اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ صحرا میں 2 آنکھیں تھیں، ایک پیڑ خزانہ تھا، منظر ٹوٹ بھی سکتا تھا پر عکس پرانا تھا۔ اب تم اس کی چھاؤں میں بیٹھو یا شاخیں کاٹو، ہم نے تو اس صحرا میں ایک پیڑ لگانا تھا۔ باقی کام تو ان کا تھا جو ساحل تھے، ہم نے تو بس ڈوبتے ڈوبتے ہاتھ ہلانا تھا۔ سنو مسافر، اچھا چھوڑو بات پرانی ہے، کچھ دن ہم تم ساتھ رہے تھے، یاد دلانا تھا۔ یہ آواز تھی معروف اردو شاعر، دانشور اور ریڈیو پاکستان بہاولپور کے پہلے اردو نیوز ریڈر منور جمیل کی۔ منور جمیل نے سن 1947 میں ملتان میں جنم لیا اور سن 1960 میں بہاولپور منتقل ہو گئے۔ آپ نے سن 1972 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا اور 18 اگست سن 1975 کو ریڈیو پاکستان بہاولپور کے قیام کے پہلے دن اردو نیوز ریڈر اور مشاعرے کی نظامت کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ منور جمیل ریڈیو پاکستان بہاولپور سے نشر ہونے والے 15 روزہ اردو ادبی پروگرام نخلستان کے کئی دہائیوں تک مدیر بھی رہے۔ آپ نے شاعری کے کتاب دیکھو یہ میرے زخم ہے کے علاوہ معروف اساتذہ کے کلام کا مجموعہ بھی ترتیب دیا۔ منور جمیل نے ہندوستان کے متعدد شہروں میں منعقدہ مشاعروں میں پڑھنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایک ادبی مجلے صاحبان کے مدیر اور جنوبی پنجاب کی معروف ادبی تنظیم قلم قبیلہ اور چولستان ادبی فورم بھی قائم کی۔ راولپنڈی میں پنجاب آرٹس کونسل میں موسیقی کے ایک شو کا اہتمام کیا گیا جس میں پورے صوبے کے گلوکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر PNCA کے ڈائریکٹر وقار احمد نے کہا کہ ہماری ثقافت میں گلوکاری کا ایک منفرد مقام ہے اور یہ ہماری سادگی اور خلوص کی روایات کی نمائندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے فنکاروں نے اپنے لوک گیتوں، دھنوں اور گائکی کے منفرد انداز کو محفوظ کیا اور آج نوجوان نسل بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ شاعرہ افضہ ساحر اپنا نیا شعری مجموعہ شائع کرانے جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا پہلا پنجابی شعری مجموعہ نال سجن دے رہیے چند سال پہلے شائع ہوا تھا، جسے پنجابی ادب کے شائقین نے بہت پسند کیا۔ مصنف زبیر احمد اپنے نئے پنجابی ناول پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ ان کا ناول جلد مکمل ہو جائے گا۔ یہ تھی کچھ فن کے حوالے سے خبریں، اور آئیے اب آپ کو سائنس کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے سال 2021-22 کے دوران 10 سیاسی شعبوں میں 141 تحقیقی تجاویز پر غور کیا ہے۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی سال 2021-22 کے لیے سالانہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 141 تجاویز میں سے 72 منصوبے زیر تکمیل ہیں، جبکہ ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے مجموعی طور پر 9 کروڑ 55 لاکھ سے زائد لاگت کے 27 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ چین نے لانگ مارچ 2D کیریئر راکٹ خلا میں بھیجا ہے۔ راکٹ کو بیجنگ کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ مصنوعی سیارے جدید ٹیکنالوجی کی اطلاعات کی نگرانی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ چین نے ملک کی 10 بہترین سائنسی ایجادات کی فہرست تیار کی ہے۔ فہرست کو حتمی شکل چائنیز اکیڈمی آف سائنس اینڈ چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ کے ارکان نے دی۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز اور چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ کے ماہرین نے بہترین قومی ٹائٹل حاصل کیے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت کالام میں -15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں -14، استور میں -10، سکردو کلات زیارت میں -9، مالم جبہ نوکنڈی میں -7، دال بندین چمن اور دیر میں -6، اسلام آباد میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، بری میں -3، لاہور میں 1، کراچی میں 6، پشاور میں 2، کوئٹہ میں -6، مظفر آباد میں 1، گلگت میں -2 اور سری نگر میں بھی -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے اور دن میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عبداللطیف آفریدی کے قتل کی مذمت کی ہے۔ سینٹ نے آج 2 قراردادیں منظور کی جن میں یونیورسٹی کے طلباء کو اسلامی تعلیم دینا لازمی قرار دیا گیا۔ اور آج برسبن میں آسٹریلیا کی خواتین نے 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم کو
8 विकेटों से शिकस्त दे दी। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन माजिद अली महमूद, मुदीर खेल की खबरें तारिक महमूद ऐवान, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें रिजवान खान, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और तस्कीन जफर को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ खबरनामा खत्म करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।